بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی پچھلے دنوں جو عنوانات چل رہے تھے ان سے ذرا مختلف عنوان لے کے آیا ہے۔ آج کا عنوان کچھ یوں بن رہا ہے کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے اور لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے اور لوگ نماز کیوں پڑھتے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ بات طے ہے، آل اوور دا ورلڈ، یعنی کہہ سکتے ہیں یونیورسل ٹروتھ ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا استاد ہے، انسان کا جو سب سے بڑا کنورٹر ہے، وہ ماحول ہے۔ ماحول اور انسان کی جو دوسری بڑی استانی ہے وہ ہے دعوت۔ اور انسان کا جو تیسرا استاد ہے وہ ہے یقین، اور ایک اور اس کے ساتھ لازم و ملزوم استاد ہے، اس کا نام ہے فضائل۔ فضائل کہہ لیجئے، نتیجہ کہہ لیں، لالچ کہہ لیں، واٹ ایور۔ تو آدمی کے اطراف میں یہ چار چیزیں گھومتی ہیں۔ پانی کا گلاس آپ فریج کے اوپر رکھ دیجئے، ایک ہفتہ رکھے رہیے، وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، علاوہ اس کے کہ سردی پڑ جائے تو باہر کے موسم کی سردی کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو جائے، الگ بات ہے۔ فریج کے ذریعے سے وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا چونکہ وہ فریج کے اوپر رکھا ہوا ہے، فریج کے ماحول میں نہیں رکھا ہوا۔ فریج کے اندر جیسے ہی جائے گا تو چند منٹوں کے اندر وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کو جیسا ہم نے ماحول دیا ویسا اس نے پرفارم کیا۔ اس طریقے سے چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، انوائرمنٹل فورسز جو ہیں وہ اس کو دھکیلتی ہیں، اس کو لے کے چلتی ہیں، اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ جو بھی انوائرمنٹ ہم اس کو دیں گے، جیسے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں ایک حدیث کا مفہوم کہ یعنی میں ذرا تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ یہ حدیث ہے یا کہاوت ہے، کسی کا قول ہے کہ اگر کوئی عطر فروش کی دکان پہ جاتا ہے، عطر خریدتا نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے اور چلا آتا ہے، تو ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے کپڑوں میں عطر کی خوشبو آ جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس کا دماغ منتقل ہونے لگتا ہے کہ میں بھی عطر خریدوں یا عطر بیچوں، چونکہ اس کو وہ ماحول متاثر کرتا ہے۔ خریدوں اور بیچوں کی بات الگ ہے، لیکن اس کے اندر خوشبو منتقل ہو جاتی ہے، یہ بات طے ہے۔ اس طریقے سے وہ ایک اور دوست کے پاس جاتا ہے، وہ دوست لوہے کا کام کرتا ہے، بھٹی پہ لوہے کو پگھلاتا ہے، چیزیں بناتا ہے، تو وہ جب اس ماحول میں بیٹھتا ہے کچھ دیر تو اس کے لوہے کی پگھلاہٹ کی وجہ سے جو اس ماحول کے اندر بدبو ہوتی ہے یا وہ لوہے کی خاص مہک ہوتی ہے، وہ اس کے سر میں درد کرتی ہے چونکہ وہ اس کا عادی نہیں ہے، اور پھر اس کی چنگاریوں کی وجہ سے اس کے کپڑوں میں بھی سوراخ ہو جاتے ہیں یا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اب وہ جب وہاں سے اٹھتا ہے تو وہاں کے ماحول کا اثر لے کے اٹھتا ہے۔ اس طریقے سے
ایک بچہ ہے، نومولود بچہ ہے، اب اس کو اگر آپ چائنیز کا ماحول دیں گے تو وہ چائنیز سیکھے گا، عربی کا ماحول دیں گے تو وہ عربی سیکھے گا، اس کو ہندی کا ماحول دیں گے تو وہ ہندی سیکھے گا۔ تو جس ماحول میں اس کو ڈال دیں گے وہ اس ماحول کی زبان بھی سیکھے گا، اس کی معاشرت بھی سیکھے گا، یہاں تک کہ اس ماحول کا جو مذہب ہوگا اس کو بھی جوائن کرے گا لاشعوری طور پہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماحول سب سے بڑا استاد ہے۔ پھر جو ماحول سے کمی رہ جاتی ہے وہ دعوت ہے، کہ جب اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ یہ عطر کا کام بہت اچھا ہے، آپ اس عطر کے کام میں اتریے، بہت فائدہ ہوگا، اور اس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، آپ ایک سنت کو زندہ کریں گے، سو مینی ویز۔ اس طریقے سے لوہے کے کام بھٹی والے کے پاس جاتا ہے، اس کو جب اس کی دعوت ملتی ہے، اس کو اس کے فضائل بتاتا ہے کہ اس میں بڑا فائدہ ہے، تو اس کا دماغ منتقل ہونے لگتا ہے۔ اس طریقے سے جب جس بچے کو جس ماحول میں ہم نے ڈالا ہے اس ماحول کے اندر وہ زبان بھی سیکھ رہا ہے، اور جیسے جیسے اس کو دعوت مل رہی ہے، موٹیویشنز مل رہی ہیں، وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب ہم نماز پہ آ جاتے ہیں کہ یہاں ذرا جو فلو ہے، یہاں جو ایک ڈرا بیک ہے، یہاں جو ایک بلنڈر ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ جس کو نماز کا ماحول ملا ہوا ہے وہ نماز پڑھ رہا